الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم نے نان مسلمس کو بھی اس کے اندر انوائٹ کیا ہے کہ وہ بھی آئیں. یہ ایک کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کے اندر کوئی مذہب اور ملت کا کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. شادی ہوتی ہے تو دلہن اور دلہا کے اوپر سے وارنے کے لیے آرسی جو قرآن پاک کو لے کے جاتے ہیں، یا نئے مکان بنائے تو وہاں برکت آنا مل کے لے کے جاتے ہیں. نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور دو مہمانوں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. 12 ربیع الاول یوم رحمت للعالمین کی نسبت سے گفتگو کے لیے ہمارے بیچ جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب اور جناب عبداللطیف خان صاحب موجود ہے. گفتگو میں آپ دونوں کا خیر مقدم ہے. ویلکم ٹو دا شو. جزاک اللہ. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب کل ہند مجلس تعمیر ملت کے صدر ہے اور جناب عبداللطیف خان صاحب MS گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین ہیں. ضیاء الدین صاحب، اگر ہم آج کے عوام میں دیکھیں، قرآن پڑھنے والے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سارے لوگ ملیں گے. خاص طور پہ انہوں نے مخصوص کر لیا وقت کو، صبح فجر کے بعد وہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں، اگر مغرب کے بعد سورہ واقعہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، شام میں سورہ ملک کی بھی تلاوت ہوتی. تو قرآن کا ورد جو ہے نا الحمدللہ آج بھی گھروں کے اندر اس کے نسخے بھی آپ کو ملیں گے. لیکن جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے تعلق سے جو کتابیں ہونی چاہیے، جو مطالعہ ہونا چاہیے، جو تذکرے ہونے چاہیے، وہ شاید ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہیں. ہاں، یہ آپ کا مشاہدہ صحیح ہے کہ ہمارے پاس آج کل مطالعے کا شوق کم ہو گیا بہت. گھر میں اگر کتابیں ہیں، اسپین میں جس زمانے میں زوال آیا، ایک ایک گھر میں 1-1 لاکھ کتابیں ہوتی تھی. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم کو اپنی ہم کیا کھو رہے ہیں کیا نہیں، ہم کو شعور نہیں ہے. جیسا آپ نے وہ حجۃ الوداع کا کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ نے دین اسلام پسند کیا، اگرچہ کہ دین کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہیں. سب توحید کی دعوت دیتے ہیں، سب رسالت کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی تفریق نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، 25 پیغمبروں کے نام جو ہے قرآن مجید میں ملتے ہیں. جو قرآن پاک کا مطالعہ ہے، یقیناً تلاوت سے فائدے ہیں. آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ تلاوت ہونا، اس کے بعد جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو پڑھنا سکھانا اور قرآن کو عام کرنا. ورنہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں ہو گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو دلہن اور دلہا کے اوپر سے وارنے کے لیے آرسی جو قرآن پاک کو لے کے جاتے ہیں، یا نئے مکان بنائے تو وہاں برکت آنا مل کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور لوگوں کو دعوت دینا، اور سنت طیبہ، سنت مطہرہ، قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو جب جدت کردار پیدا ہوتا ہے، قرآن اگر ہم پڑھیں، جو بھی قرآن پاک کو روزانہ ربع پڑھ لے، کوئی نصف پڑھ لے، کچھ 1 پارہ پڑھ لے، تو ماشاءاللہ اس کے سینے میں اس کی جو حلاوت ہے، مٹھاس جو آتی ہے، وہ ہم عملاً کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا. اس کی طرف توجہ سید عبداللطیف صاحب نے جو ہے طرف توجہ دلائی کہ سنت طیبہ پر جو ہے عمل کرنا ہے، ہر ایک سنت کو زندہ کرنا ہے. یقیناً قرآن اور قرآن پاک جیسا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اونٹ کے کجاوے پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا،
میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری سنت. تو اس پر جو ہم مسلمان توجہ دیں، دونوں چیزوں کو اختیار کریں، تو میں انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد پھر جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری ترقی ہو سکتی ہے اور ہمارا دین بھی انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا. سب تمنائیں پوری ہوں گی، اور بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ادب کرنا، یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ پہ ایک حلقہ ہے، بائیں ہاتھ پہ ایک حلقہ ہے. ایک حلقہ جو ہے کیا کر رہا ہے؟ غور و حکمت کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے عمل کر رہا ہے کہ بھئی دین کی باتیں سیکھ رہا ہے. آپ کے مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کس کو اختیار کیا؟ جہاں غور و فکر کیا جاتا ہے اس کو اختیار کیا، آپ وہاں بیٹھ گئے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوی جگہ تھی نا بھائی جو مسجد نبوی بنی. تو بہرحال صحابہ کے واقعات بھی اگر ہم پڑھیں، کتنی محبت ان کو سرکار سے ہوتی تھی، وہ عشق، وہ ولولہ، وہ محبت ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسلام کا بول بالا ہوگا. لطیف سر، اس سال 70 سال پلس اب تک یوم رحمت اللہ عالمین منعقد کیا جا رہا ہے تعمیر ملت سے. اس بار استقبالیہ کمیٹی کا آپ کو صدر بنایا گیا ہے، کیا انسپریشن رہا ہے کولیبریشن کرنے میں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 73rd یہ جو یوم رحمت اللہ عالمین کا جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے. 73 ایئرس سے کنٹینیوسلی ہوتے رہنا، اس کے اندر ضرور جو بانی ہیں اس کے، ان کی نیت کا بڑا دخل ہے، اور کسی بھی تحریک میں بانی کی جو ہے نا نیت کا بڑا رول ہوتا ہے. میرے لیے اعزاز کی بات یہاں پر یہ ہے کہ میں خود تعمیر ملت کا پروڈکٹ ہوں. میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو تعمیر ملت کی جو اسٹوڈنٹس ونگ ہوا کرتی تھی MSO کے نام سے، اس کا میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، اور میں نے پڑھائی میں جو کامیابی حاصل کی اور میں انجینئرنگ میں جو داخلہ لیا، اس میں پورا تعمیر ملت اسٹوڈنٹس ونگ کا بڑا رول رہا. اس کے علاوہ جو اس وقت کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ذمہ دار تھے خواجہ فرید صاحب جو میرے استاد ہیں، وہ ان کی صحبتوں سے میں نے انسٹیٹیوشن چلانا سیکھا، اور آج جو بھی میری صلاحیتیں ہیں اس میں بہت بڑا ان کا رول ہے. جس وقت ضیاء الدین نیر صاحب اور ان کے رفقا آئے تھے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس پیشکش لے کے آئے کہ بھئی ہم اس سال آپ کو استقبالیہ کمیٹی کے صدر، ریسیپشن کمیٹی کے صدر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو ہماری طرف سے پروپوزل ہے. تب میں نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ وقت نہیں لیا، فوراً میں نے ہاں کہہ دی. اس میں سب سے اہم چیز جو میرے دماغ میں رہی ہے، جس کو میں سوچ کے اپنے آپ میں ایک اعزاز محسوس کرتا ہوں، کہ اللہ کے کرم سے مجھے یہ جو لفظ رحمت للعالمین ہے اس سے نسبت حاصل ہو رہی ہے، اور اس سے بڑا اعزاز انسان کو کیا ہو سکتا ہے. باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور جب موقع ملا ہے تو پھر دل اور جان دونوں لگانا ہے. اصل تو کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اپنا مال اور اپنے جان دونوں لگائیں. یہی ہم بچپن سے سیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور اللہ چاہا تو اللہ نے جو دیا وہ ہم لگائیں گے، اور اللہ کی طرف سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بہت اچھے اثرات پیدا ہوں گے. اس سال جب تعمیر ملت سے کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے اور 73rd والا منعقد کریں گے یوم رحمت اللہ عالمین، تو کیا ڈفرینٹ رہے گا اس کے اندر؟ دیکھیے، ہر سال تو ہوتے ہیں اور بہت حد تک اچھے کامیابی رہے ہیں یہ پروگرامز، لیکن اس سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی نوجوان طبقے کو اس کے ساتھ جوڑا جائے. اصل میں نوجوان ہمارے دور ہو رہے ہیں. اگر نوجوان یہ چیزوں کے انوالو نہیں ہوں گے تو پھر رہے گا کیا؟ باقی کچھ نہیں رہتا. پھر یہ ایک عمر والے لوگ ایک ٹائم سے ختم ہو جائیں گے. اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تو نوجوانوں کا انوالومنٹ امپورٹنٹ ہے، اور نوجوانوں کا انوالومنٹ تو سب سے بہترین راستہ ہے جو ہے نا اسپورٹس ہیں. اور اسپورٹس کے اندر ہم نے سوچا کہ اس کے کمپٹیشنس رکھے جائیں، اور جب یہ کمپٹیشنس کی جب بات آئی ہے تو پھر یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ کمپٹیشن یہ لائے کہاں سے؟ تو بھئی یہ تو کمپٹیشن سیرت طیبہ سے ہم کو ملی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمپٹیشنس کرواتے تھے، ہارس رائڈنگ کرواتے تھے اور آرچری کرواتے تھے، یہ سب ریسلنگ کمپٹیشنس ہوتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رننگ کمپٹیشن کیے تھے. تو یہ جو ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، تو کیوں اس چیز کو ہم مس کریں؟ تو ہم نے اسی چیز کو جو ہے نا اس کے اندر انکلکیٹ کیا کہ ہم نے 9 جو ہے نا کمپٹیشنس اس مرتبہ جو ہے نا آرگنائز کیے ہیں، کر رہے ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ
کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، کبڈی ہے، شوٹنگ ہے، اور کراٹے ہے، آرم ریسلنگ ہے. یہ 7 تو یہ سمجھ لیجیے کہ فیلڈ پہ کمپٹیشنس ہیں. اس سے ہٹ کے جو 2 بہت یونیک ٹائپ کے جو ہے نا ہم نے 2 کمپٹیشنس کو ایڈ کیا ہے بڑھتے زمانے میں اور بدلتے زمانے میں. ہم کو اپنی آنکھ کھلی رکھ کے سب طرف دیکھنا ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے اطراف میں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا نوجوانوں کا بڑا طبقہ جو انٹلیکچوئل ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. وہ لوگ پروگرامنگ ڈیولپ کرنے کے قائل ہے، وہ لوگ روبوٹس بنانے کے قائل ہے، وہ لوگ ڈرونز بنانے کے قائل ہے، اور وہ لوگ دنیا کے اندر کوئی ایجادات کرنے کے قائل ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کو فروغ دیا جائے. تو ہم نے اس سال جو 2 نئی چیزیں رکھی ہے، وہ ایک روبوٹکس کا ایک کمپٹیشن رکھا ہے، اور ایک ہم نے کوڈنگ کا کمپٹیشن رکھا ہے جو پروگرامنگ جو ہوتی ہے. اور امید ہے کہ یہ کمپٹیشن سے انشاءاللہ بہت بڑا چینج، بہت بڑا گروتھ ڈیولپمنٹ آئے گا. ہماری نوجوان نسلوں کو ایک پش ملے گا، اور یہ سلسلہ اگر اللہ چاہا تو جاری رہا تو آگے اور ہمارے قوم میں سے، ہماری نوجوان نسلوں میں سے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس کنٹریبیوٹرس نکلیں گے انشاءاللہ. ضیاء الدین نیر صاحب، اگر ہم یہ یوم رحمۃ للعالمین کو دیکھیں ہم، تو اس کے اندر جو اسپیکرس ہے، ایک تو کیٹیگری اسپیکرس کی ہوتی ہے، دوسری کیٹیگری آڈینس کی ہوتی ہے، پھر اسٹوڈنٹس کے پارٹیسپیشن. یہ تینوں چیزوں کے اندر نان مسلمس کا کتنا آپ رول سمجھ رہے ہیں، اور کتنے انویٹیشنس ان کو پہنچے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں کام تعمیر ملت نے بھی کیا، پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن جس رفتار سے ہونا چاہیے وسائل، خصوصاً افرادی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ کام جیسا ہونا چاہیے نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ جاری ضرور ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے غیر مسلم اسپیکرز کو بھی بلائے ہیں، سابق میں بھی بلائے ہیں، اور اب جو لکشمی نارائن صاحب ایک مہمان خصوصی کے طور پہ باہر اب کے جو ہونے والا ہمارا جلسہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے صدر استقبالیہ جناب عبداللطیف صاحب ہیں، اور انشاءاللہ وہ تشریف بھی لا رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ان کوششوں کو، جو دعوت کو عام کرنا ہے، نہ صرف مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنا ہے بلکہ غیر مسلموں تک بھی ہم کو پیام پہنچانا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم مطالعے سے، معلومات سے نوجوان واقف ہوں، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہم جو بھی جانتے ہیں، تم تھوڑا ایک جملہ بھی جانتے ہو تو تم تو پہنچا دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر ہو تو تم جو ہے پیش کرو. تو انشاءاللہ تعمیر ملت کا یہ نصب العین اور مقاصد میں شامل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب بھی جنتی ہوں. سر، ایم ایس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کے اندر بہت سارا پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. آپ کی کیا نیت ہے، آپ کا کیا آبجیکٹیو ہے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیٹ کرانے میں؟ فیکٹ تو یہ ہے کہ خالی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیٹ کرانا میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. چونکہ ایم ایس انوالوڈ ہے تو اس لیے زیادہ اسٹوڈنٹس ایم ایس کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسکولس کے، سارے کالجز کے بچے آئیں، نہیں صرف ہمارے مسلمان بچے، بلکہ ہم تو یہ اوپن کمپٹیشن کو اوپن رکھے ہیں. ہم نے نان مسلمس کو بھی اس کے اندر انوائٹ کیا ہے کہ وہ بھی آئیں. یہ ایک کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کے اندر کوئی مذہب اور ملت کا کوئی فرق نہیں ہے. اس کو ہم سب مل کے جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فرق پڑے گا. ہمارے نوجوان نسل کے اندر سب امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمپٹیٹیو اسپرٹ پیدا ہو. نہیں یہ کمپٹیٹیو اسپرٹ تو ظاہر ہے تو گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں جب پیدا ہوں گی تو پھر یہ لوگ بہت ترقی کریں گے. اصل میں انسان بہت ہی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بہت خوبیاں ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو ایکسپوجر نہیں ملتا، اس کو اپرچونیٹی نہیں ملتی، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کچھ ہے. اگر ایسے جب کمپٹیشنس میں لوگ آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو جب ایک اسپارک سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے، دین دے ڈو اے لاٹ آف تھنگس. پھر یہ پوری دنیا ان کے لیے جو ہے نا مٹھی میں ہے، سمجھیے. وہ جہاں چاہے وہاں جیسے چاہے ویسا اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. سر، اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے میں، وہ کتنی بڑی ہے اور کیا ہے ذمہ داری؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اب رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جو کتاب قرآن مجید بھیجی گئی ہے اس میں کسی قسم کی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو پائی. اللہ نے اس کی حفاظت کیا اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. تو اس ایسے پیغام کو جس میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو فروغ ملے گا،
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی خاص طور سے، اور اس سلسلے میں گزشتہ صدی میں بہت سارے علماء نے بھی کام کیا ہے، اور یقیناً اس عصر میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور سے مولانا سلیمان ندوی نے پوچھا، کیا بات ہے گرودیو کہ آپ کے برہمو سماج کے اندر بھی جو ہے اچھے اخلاق ہیں، لوگ اس کا نمونہ بن کے آگے آنا چاہیے؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور نے سوچ کر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو ہے دین کو برت کر بتایا، اور اس لحاظ سے اسلام کو زیادہ فروغ حاصل ہوا برہمی سماج کے زمانے میں یہ۔ اور گاندھی جی نے ایک جگہ لکھا کہ میں دنیا میں حکومت کرنے والوں سے یہ کہتا کہ رام کی تخلید کرو یا فلاں کی تخلید کرو، لیکن مجبور ہوں کہ تاریخ میں اسے کوئی نام ملتے نہیں ہیں، تو مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی سیرت سے حکومت کریں تو کامیاب ہوں گے۔ رضی سر، آپ کے پاس نوجوان طبقہ، آپ کے پاس حیدرآباد کا خاص طور پہ ایک بڑا طبقہ آپ کے اسکول سے پاس ہوتا ہے، کالج سے، یہ یوتھ کے لیے کیا ذمہ داری ہے، ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کو پاس کرنے کی؟ دیکھیے، کوئی بھی قوم اپنے اصول اور اپنے بڑوں کے طور طریقوں پہ جب تک چلتے رہے گی تب تک وہ قوم باقی رہے گی، اور میجر یہ جو ذمہ داری ہے وہ بڑوں کی ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے لیے تیار کریں، اور پھر یہی آگے جا کے جو ہے نا اس کو آگے چلانے والے لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر بچے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک ایک کر کے ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے، اور اس پر عمل کرایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہی ہمارا سرمایہ ہے بنیادی طور پہ۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اخلاق ہی ہمارے جو ہے نا بڑوں کا جو ہے سو شعار تھا، اور اخلاق ہی ہمارے بڑوں کی بنیاد تھی جو جس کو لے کے پوری دنیا میں وہ پھیلے اور پوری دنیا میں اسلام کو انٹروڈیوس کرایا، اور لوگ بخوشی اسلام کو اڈاپٹ کیے۔ آج یہ چیز ہمارے لوگوں میں مس ہو رہی ہے، اسی لیے شاید لوگوں کے اندر مسکنسیپشنس ڈیولپ ہو رہے ہیں اسلام کو لے کر۔ اگر یہ ہماری نوجوان نسل اگر اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور اخلاق اور سنت اور قرآن اگر اس کے اوپر اگر لوگ اچھے طریقے سے چلیں گے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کلام اللہ اور دوسری میری سنتیں، اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑ کے چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو کلام اللہ تو ہم سب کے پاس ہے ہی، اور لیکن جو دوسری جو اسپیکٹ ہے سنت والی، اس کے اوپر ہم کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ہم کو سکھایا گیا ہے، اور اسی میں ہم کو جو ہے نا چلتے رہنا ہے، اسی میں ہم کو مرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جینے مرنے والے اور عمل کرنے والے سب سنت کے ساتھ ہوں۔ آمین۔ سر، اگر ہم ایک طرف مسلم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک واقعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے ڈاکٹر لطیف صاحب نے فرمایا، بہت صحیح فرمایا، اور یقیناً ہم کو سنتوں کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی دین کو فروغ کرنے میں، پھیلانے میں جو ہے مدد ملے گی۔ ایک واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جب چلتے تھے تو عموماً جو ہے آپ پنجوں کے بل چلتے تھے، ساتھ ایڑیاں پیچھے سے اٹھی ہوئی رہتی، اور آپ بڑی تیزی سے چلتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی رفتار میں جو ہے سلو ہو گئے آپ، تو صحابہ ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کے پیر میں کوئی چوٹ تو نہیں آئی کہ آپ کی رفتار جو مستقل ہوتی وہ نہیں ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک یہودی بوڑھا ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ رفتار میں نہیں چل سک رہا ہے، میں اس کو اوورٹیک کیسے کروں کہ اس کی تکلیف نہ پہنچے؟ اتنے حساس تھے آپ، اتنے حساس کہ دوسرے یہودی ضعیف آدمی کی رفتار کو دیکھ کر آپ نے اپنی رفتار کو
سلو کر لیا. تو یہ بڑی باریکی کی بات ہے. اللہ ہم کو ایسے دین، ہم پیدائشی طور پہ مسلمان ہو گئے. ہاں، ہم جو ہے سمجھ کر دین کو جو ہے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً نوجوانوں کو آج جو ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خدمات ایسی رہی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. اور ان کے لیے رابندر ناتھ ٹیگور جیسا کہا کہ ویسا نہیں ہے بلکہ نمونہ ہے، ماڈل ہے. سب سے بڑی بات یہ اس ماڈل پر ہم جو ہے اس کو ایک نمونہ بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. اللہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو وہ توفیق، اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہ صرف عمل کر کے بتائیں بلکہ ہم جو ہے لوگوں کو دعوت دیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھائیں. ضیاء الدین نیئر صاحب، آپ تعمیر ملت کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ یہ جو مہم ہے، موومنٹ ہے، اس کی ہسٹری اور اس کا مقصد کیا ہے، تھوڑا ہم سے شیئر کریں گے؟ جی ہاں، اس کا دراصل سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ جب پولیس ایکشن ہوا، اس کے بعد جو ہے لوگوں میں ایک مایوسی کی کیفیت تھی. تو خلیل صاحب نوجوان تھے، اس وقت ابھی BA میں پڑھ رہے تھے. تو اپنے رفقا کے ساتھ یہ لوگ غور و فکر کرتے کہ ہم کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ مسلمانوں میں ایک قسم کا مایوسی پھیلی ہوئی، اس مایوسی کو کیسے دور کر سکتے ہیں. تو وہ تھے، ان کے ساتھ غوث خاموشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان سکندر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب اور ان کے رفقا جو ہے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کو سب سے زیادہ سیرت طیبہ کو جو ہے فروغ دینا چاہیے. اور اس سلسلے میں اس سے پہلے عام طور پہ دکن میں ہی نہیں بلکہ مصر میں بھی ہر جگہ جو ہے عام طور پہ 12 ربیع الاول آتی تو کچھ نئے کپڑے بناتے، کوئی سنی اگر ہیں تو یا جو ہے اپنے میٹھے پکا کے کچھ فاتحہ دلا کے جو ہے سمجھتے تھے کہ 12 ربیع الاول کا حق ہم نے ادا کر دیا. تو لیکن خلیل اللہ حسینی صاحب اور تعمیر ملت نے یہ بتایا کہ اصل چیز جو ہے یہ سیلیبریشنز کی نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، لوگوں میں پھیلانے کے لیے. سب سے پہلے بزم احباب قائم ہوئی. یہ ایبٹس پہ جو زمرد محل تھیٹر ہے، پہلے اس میں جو ہے جلسہ رحمت اللہ عالمین بھی ہوئے. اس کے بعد بڑھتا گیا معاملہ. تو الحمدللہ آپ کے نمائش میدان میں لاکھ 1.25 لاکھ لوگ تک بھی آتے تھے جس کو مخاطب کرنے کے لیے. شیخ عبداللہ اور مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار احمد اور بہت سارے علماء کرام نہ صرف ہندوستان سے بلکہ بیرون ہند سے بھی آئے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کی حوالہ دے سکتا ہوں میں کہ انہوں نے کہا کہ کسی جگہ میں نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا. الحمدللہ. تو یہ خلیل اللہ حسینی صاحب کی بے لوثی اور جو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا، محبت تھی، اور وہ اپنے دوستوں میں انکلکیٹ کیا. انہوں نے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو 12 ربیع کے انتظار میں رہتے لوگ. اور ابھی بھی ماشاءاللہ دیہاتوں سے، حیدرآباد کے اطراف سے لوگ جو ہے صبح ٹفن بن کر عورتیں خاص طور سے آ کے ایک جلسے میں شریک ہوتے تھے. اور پھر دوپہر شام تک جو ہے ہم نے وہ دیکھا ہے، وہ منظر دیکھا ہے. اور لوگوں کا فلیگ لگا کر استقبال کرتے تھے، جو زمانے میں سہولت. اللہ کرے کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے، ہمیں اتحاد و اتفاق ہو، اور سب کو کسی کو کمپٹیشن کے لیے نہیں، کمپٹنسی کی بات اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ نوجوانوں میں پیدا کیا جائے. الحمدللہ اس سال ہمارے محترم لطیف خان صاحب کی پیشکش اور ان کے تعاون کی وجہ سے ان پیمانوں کو اور بڑے پیمانے پر ہم کرنے کی کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ چونکہ اخلاص نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. تو اس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں ایک شعور اجاگر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میں حصہ تعمیر ملت کو اور MS کو دونوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے. حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ
جو ہمارے اپنے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. آپ کا ایک بہت زبردست ایک شعر مجھے یاد آیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے والا بنائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عبداللطیف صاحب, ضیاء الدین صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ گفتگو میں آنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ.